بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ درود السلام کے پھول نچھاور فرما جناب محمد پر اور آل محمد پر۔ آنکھوں دیکھا عامر بیگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انگریز دور میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہی کلیہ یہاں پر مقتدر حلقوں نے اپنایا، جیسے کہ نواز شریف نے مقتدر حلقوں سے التماس کی کہ مجھے ایک میجورٹی والی پارٹی چاہیے حکومت کرنے کے لیے، مخلوط حکومت میں نہیں کروں گا، اور نہ انہوں نے وہ قبول کی۔ اسی طرح سے مقتدر حلقوں نے اپنے راج کو برقرار رکھنے کے لیے چاروں صوبوں میں کسی ایک کی بھی حکومت بننے نہیں دی۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی، پنجاب میں نون، سندھ میں پیپلز پارٹی اور بلوچستان میں مخلوط۔ بلوچستان میں بھی کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں بننے دی کہ وہاں پر افراتفری کا امکان ہے اور وہ اپنا تسلط وہاں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر خان نے بھی جیل میں بیٹھ کر اپنی کپتانی کے دور کی یادیں تازہ کیں اور یہ سوچا کہ جب میں ہارتا تھا تو میں رات کو سوچتا تھا کہ میری ہار کے اسباب کیا ہیں، اور اگلے دن وہ غلطیاں رپیٹ نہیں کرتا تھا، یا اگلے میچ میں وہ غلطیاں رپیٹ نہیں کرتا تھا۔ خان نے جیل میں بیٹھ کر مکمل سوچ بچار کی۔ جس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہر ایک سے ہاتھ میں لانے کی کوشش کی، ہر ایک کو پرسو کیا، ہر ایک کو لیٹر لکھے، ہر ایک سے بات کی، اسی طرح سے انہوں نے اپنی غلطی کو سدھار لیا ہے، اور پاکستان میں جو ان کے حریف اور حلیف دونوں سے رابطہ مہم شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں وہ پی پی سے بھی ملیں گے، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملیں گے، اور جماعت اسلامی اور وحدت المسلمین سے تو وہ پہلے ہی رابطے میں ہیں۔ دیکھیں، اگر پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو سے ہتھ جوڑی کی جا سکتی ہے تو سندھ کے بڑے ڈاکو سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے پنجاب کے بڑے ڈاکو کو نہ صرف اپنا حلیف بنایا، اب وہ 76 سالہ جیل میں بیٹھا عمران خان کے گن گا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر سندھ میں پینیٹریٹ کرنا ہے تو وہاں کے حریفوں کو اپنا حلیف بنانا ہوگا۔ ایک سندھ ہی باقی ہے جہاں پر اتنی کوشش کے باوجود وہاں پر سن نہیں لگایا جا سکا، اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب وہاں کے حریفوں کو حلیف بنایا جائے۔ اسی طرح سے فضل الرحمان نے بھی اپنے لہجے کو لچکدار کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فون پر ان سے گفتگو ہوئی ہے اور وہ ملنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر فضل الرحمان نے بھی کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے کہ سائفر میں جس کو ایڈریس کیا گیا تھا، انہی دو شخصیات نے ان سب کو بلا کر، تمام سیاسی پارٹیوں کو بلا کر ان کے سامنے یہ رکھا کہ عدم اعتماد میں کیسے خان صاحب کو نکالنا ہے، آپ کو ہیلپ چاہیے، آپ کو کوئی لائحہ عمل چاہیے، کچھ بھی چاہیے، ہم کرنے کو تیار ہیں، اور سب نے ان کی بات پر لبیک کہا۔ اس طرح سے یہ بیل منڈے چڑھ سکی۔ اب آہستہ آہستہ فضل الرحمان نے اپنی دھمکیوں پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا ہے۔ جب ڈکیتی میں حصہ نہیں ملے گا، اور انہوں نے برملا کہا کہ اگر نواز شریف کو مل سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں، تو فضل الرحمان نے پہلی قسط کے طور پر یہ راز افشا کیا ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے ان دونوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو بلا کر ہمارے سامنے یہ رکھا کہ عدم اعتماد کو کیسے کامیاب کرانا ہے، جس کے بارے میں احسن اقبال اور ثناء اللہ کہا کرتے تھے کہ آرمی کی بیگ کے بغیر عدم اعتماد ممکن نہیں ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر حقدار کو حق نہیں ملے گا تو لوگ سڑکوں پر آئیں گے، واویلا ہوگا، کنفرنٹیشن ہوگی۔ اس ہفتے میں ہفتہ 17 فروری کو پی ٹی آئی اور ان کی حلیف جماعتوں نے سڑکوں پر آنے کا عندیہ دیا ہے۔ ایک پرامن احتجاج کی کال دی ہے، تمام لوگ اپنے سڑکوں پر نکلیں گے،
اپنی اپنی جگہوں پر وہ کھڑے ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ سوشل میڈیا پر اپنی نوعیت کی ایک پہلی FIR درج کرائی جائے گی، کیونکہ مقتدر حلقوں کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ سپریم کورٹ کے عزت مآب چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کے بقول بے ضابطگی کو برداشت نہیں کرتے اور بلے کا نشان نہیں دیا گیا، تو یہ پاکستان کے ایک جنرل الیکشن میں اتنی بڑی بے ضابطگیاں، اتنی بڑی دھاندلیاں، فارم 45 کے مسائل ان کو نظر نہیں آتے؟ کیا اس کے لیے وہ سو موٹو ایکشن نہیں لینا پسند کریں گے کہ جس کے اوپر 5 سال تک دھاندلی زدہ امیدوار براجمان رہیں گے اور ان کی سنوائی نہیں ہوگی؟ خدا را قاضی صاحب، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ، آپ سے بہتر اس چیز کو اور کون سمجھے گا؟ مجھے، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، ارد گرد کے لوگوں کو اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔